اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کے ایمان افروز واقعات۔ روح کیا ہے؟ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی مگر اس کے ریڑھ کی ہڈی کے باریک اعضاء باقی رہیں گے اور اسی پر دوبارہ اس کے جسم کی تخلیق ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا کہ اسی درمیان کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کسی نے کہا، ان سے روح کے متعلق دریافت کرو۔ کچھ یہودی بولے، ان سے کچھ مت پوچھو ورنہ شاید وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تم کو گراں گزرے اور تمہیں پسند نہ آئے۔ لیکن ان میں سے کچھ یہودی بولے، ہم تو ان سے روح کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا، اے ابو قاسم، یہ روح کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب وحی نازل ہونے کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور تم میں سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ، روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان ہے کہ اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ انسان کی تخلیق۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل ایک سیاہ بدبودار گارہ تھی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب، پھر وہی مشکل نہ بن جائے، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صادق المقصود ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی والدہ کی شکم میں مادر پیدائش یعنی نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ 40 دن تک جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی بن کر اتنے ہی دنوں میں رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ وہ 4 باتیں لکھ آئے۔ نمبر 1 اس کا عمل، نمبر 2 اس کا رزق، نمبر 3 اس کی موت، نمبر 4 وہ شقی ہے یا سعید ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ بس بعض اوقات تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو قسمت کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تم میں سے کوئی دوزخیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نوشۂ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت میں جیسے کام کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تخلیق انسان کے متعلق یوں فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آدمی کو مٹی کے جوہر سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس سے پانی کی بوند کیا اور ایک مضبوط ٹھہراؤ میں یعنی مادر رحم میں ہم نے اس پر پانی کی بوند کی خون کی پھٹک کیا اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا اور پھر اسے صورت میں اٹھان دی یعنی روح ڈالی تو بے جان کو جاندار کیا، بولنے اور سننے اور دیکھنے کی قوت بخشی، تو بڑی برکت والا ہے۔
اللہ سب سے بہتر ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔